السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی: فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوشش کریں، یہ کلمہ ہم اور آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ کلمہ وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے وا کر دیا جائے گا، کھل جائے گا، اور پھر جنت میں ہم اور آپ پرویش کریں گے، داخل ہوں گے۔ تو اس کلمے کی ایک شرط جو لے کر کے میں اس کلپ میں حاضر ہوں وہ ہے انقیاد، پیروی، سر تسلیم خم کر دینا اللہ اس کے رسول کے فرامین کے سامنے۔ جس بندے نے اس کلمے کو پڑھا، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین جہاں آ جائیں، بال کے برابر بھی وہ آگے نہ بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے بہت ٹھہرنے والا بن جائے، جنبش کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہاں رک جانا ہے، رک جائے۔ ہمارے اور آپ کے پاس مقدمے آتے ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کا فیصلہ تلاش کریں، اس کا حل تلاش کریں۔ کتاب و سنت سے ہم اور آپ منہ نہ موڑیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس طرف ہم نہ جائیں۔ اسی بات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ آپ لوگوں پر کنکر و پتھر کی برسات ہو۔ کیوں؟ اقول قال اللہ وقال الرسول، کیونکہ میں تو دعوت دیتا ہوں اللہ اور رسول کے قول کی طرف، اور آپ لوگ کہتے ہیں قال ابو بکر وقال عمر، عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے بات کہی ہے، ان دونوں صاحبان کی صحابہ میں کیا حیثیت ہے، پوری امت کے مومنین اور مسلمانوں کے مابین کیا حیثیت ہے، کتاب و سنت میں ان کی کیا حیثیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود مفسر قرآن نے کہا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑیں گے اور عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف جائیں گے تو ڈر ہے کہ کنکر پتھر کی برسات ہو۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر صاحبین کی طرف، شیخین کی طرف ہم آپ نہیں جا سکتے، تو پھر کسی اور کی طرف ہم کیوں جا سکتے ہیں، جبکہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں اس کے ممبر پر دہاڑتے تھے، اس آسمان نے سنا ہے، زمین نے سنی ہے۔ کون تھے وہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صاحبین کو، شیخین کو گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کہتے تھے؟ افضل هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر، نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر اور عمر ہے۔ تو سب سے افضل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ہیں، ان کی بات بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے ہیچ ہے، اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو پھر آج ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھنے کے باوجود انقیاد کا مطلب یہ کیسے سمجھ لیا ہے ہم نے اور آپ نے کہ قرآن کی آیت کو یہ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ کہہ دیجئے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کی باتوں کی طرف جائیں اور اس کے مطابق فتویٰ دیں، کہاں تک درست ہے؟ اس کو انقیاد کیوں کر کہیں گے؟ ذرا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، آیت کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ کیا ہے؟
فلا وربک لا یؤمنون، ذرا دیکھیے تو، تصور تو کیجئے، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس قضیہ میں جو ان کے مابین درپیش ہے، جس میں یہ جھگڑ بیٹھے ہیں، جس میں تو میوے مچائے ہوئے ہیں، جس میں سر پھٹول کر رہے ہیں، اس مسئلے میں جب تک آپ کو یہ فیصلہ نہ بنا لیں مومن نہیں ہو سکتے۔ اور جب آپ کے طرف سے اے نبی فیصلہ آ جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلے میں کوئی چوں چرا نہ کریں، قبول کر لیں، اسی کا نام ہے انقیاد۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا اور دنیا میں ہزاروں لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے آپ محروم ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ کیا مطلب ہے کہ یہ کلمہ بندے کا عمل کچھ بھی ہو، یہ کلمہ کھینچ کر اس کو جنت میں لے جائے گا؟ کب؟ یہی شرط تو پوری تو کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، وان عیسیٰ عبداللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں، وکلمہ القاہ الی مریم، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے مریم کی طرف ڈالے گئے، وروح منہ، اور روح اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اسی کے حکم سے ہے، والجنت حق والنار حق، اور یہ عقیدہ رکھا کہ جنت برحق ہے، آگ برحق ہے، یعنی جہنم، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، عمل کچھ بھی ہو، پھر بھی اگر یہ عقیدہ ہے تو آخری ارحولے میں وہ جنت میں جائے گا۔ تصور کیجئے، تو ایسے آسانی کے ساتھ ہم اور آپ جنت نہیں پا جائیں گے کہ یہ کلمہ ہم ایسے زبانی پڑھنی ہے۔ یہاں جو ہم ذکر کر رہے ہیں چھٹی چیز، چھٹی شرط، وہی انقیاد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تیرے پروردگار کی قسم اے نبی، یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے مسئلے میں آپ کو فیصل بنائیں، آپ کو قاضی بنائیں، اور جب آپ کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو بغیر چوں چرا کے اسے تسلیم کر لیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اسے پورے طور پر وہاں سرنڈر بول دیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جہاں آ جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، اسی کا نام ہے انقیاد۔ حدیث میں ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت واضح حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے خواہشات تبعا لما جئت بہ، متبع ہو جائیں، پیروکار ہو جائیں، سر تسلیم وہاں خم کر دیں اس کے سامنے جو میں لے کر کے آیا۔ غور کیجیے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ یہی غائب درجہ کا انقیاد ہے، سر تسلیم ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے سامنے خم کر دیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو وہاں کسی اور کی بات نہ سنی جائے۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے ولی امر کی اطاعت کرو۔ ولی امر حکام بھی ہیں مسلمانوں کے، اور علماء بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اور اطاعت ولی امر کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اختلاف کی بات آ گئی تو کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑ بیٹھو،
فردوہ الی اللہ والرسول، تو یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ، اس کے رسول اور ولی امر کی طرف لے جاؤ، نہ 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 نہ، جبکہ ولی امر میں علماء بھی ہیں اور ولی امر میں حکام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف لوٹایا جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ولی امر کا تذکرہ نہیں آیا۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ صرف اختلافی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں، کسی اور کی طرف نہیں۔ ہر مسئلے کا حل تلاش کریں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، یعنی کتاب اور سنت میں۔ یہی مطلب ہے انقیاد کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر پورے طور پر اس کے شروط کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔